بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 78 ہے۔ اس میں ہم اسم الفاعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اسم الفاعل کیا ہے؟ فعل سے اخذ کیا گیا اسم جو عمل کرنے والے کا مفہوم دے، یعنی کام کرنے والا، جیسے مارنے والا، کھانے والا، پینے والا، اس طرح کا مفہوم جس میں آئے نا عمل کا، وہ اسم الفاعل ہوگا۔ مثال دیکھیں، کتبت طالب الدرس، لکھا طالب علم نے درس۔ اب یہ لکھنے کا جو عمل ہے، اب اس کا جو اسم الفاعل ہے وہ ہوگا لکھنے والا، اس طرح کا مفہوم دے تو یہ بن جائے گا الطالب کاتب الدرس۔ یہ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے اس کا، کاتب یعنی کتابت کرنے والا، لکھنے والا۔ اس فعل کا جو ہے یہ، اس عمل کا جو ہے یہ مفہوم کرنے والے کے انداز میں آ رہا ہے یہاں پر، تو یہ اسم الفاعل ہے۔ ثلاثی مجرد میں یہ فاعلن کے وزن پر آتا ہے۔ دیکھیں یہ کاتب فاعل، کاتب فاعل، ایک ہی وزن ہے۔ مثال دیکھیں، شریبہ، شریبہ کے مصدری معنی ہم لے لیتے ہیں، یعنی پینا۔ شارب پینے والا۔ اب یہ جو پینے کا مفہوم ہے، اس کام کو کرنے کا مفہوم جو ہے اس میں شارب میں آ رہا ہے، تو یہ اسم الفاعل ہے۔ اور اس کا وزن بھی دیکھیے، شارب فاعل، فاعل کا وزن ہے۔ اس طرح سے ضربہ، ضربہ کا مطلب ہے کہ مارنا، یعنی مصدری معنی، تو ضارب مارنے والا، یہ بھی دیکھیں فاعل کا وزن ہے، ضارب فاعل۔ آواز سے آپ مطلب پہچان سکتے ہیں وزن کو۔ اس طرح سے صنع بنانے والا، کسی شے کو بنانے والا، کسی شے کو بنانا، تو صانع اس شے کا بنانے والا، تو یہ بھی فاعل کے وزن پر ہے۔ اچھا جی، اس کی گردان دیکھیں، 9 صیغے بنیں گے اسی طرح سے، مذکر کے اور 9 مؤنث کے۔ فاعل، یہ سب شروع کا بالکل سبق ہے، وہاں پہنچ گئے ہم لوگ۔ فاعل، فاعلن، فاعلن، فاعلان، فاعلین، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلین۔ اس طرح سے مؤنث کے لیے فاعلۃ، فاعلتن، فاعلتن، فاعلتان، فاعلتین، فاعلتین، اور آخر میں فاعلات، فاعلات، فاعلات۔ یہ دیکھیں، یہ زیر آتا ہے اس میں نصب کی حالت میں، مؤنث سالم۔ اچھا، اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ثلاثی مزید فی میں اب دیکھتے ہیں۔ یہ باب لے لی ہم نے اور ان کا اسم الفاعل بناتے ہیں، دیکھیں کس طرح بنتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو علامت مضارع ہوگی اس کو ہٹا کر میم پیش والا لگا دیں گے، اس کے بعد عین کلمے کو کسرہ دیں گے اور لام کلمے پر تنوین رفع لگا دیں گے۔ باب افعال سے لیتے ہیں، یفعلو، ٹھیک ہے، پہلا صیغہ ہے باب افعال کا۔ اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، اس یا کو ہٹا کے میم لگائیں گے اور پیش والا لگائیں گے، یہ بن جائے گا مفعلو۔ دیکھیں یا کو ہم نے ہٹا دیا، یہاں میم لگا دیا تو مفعلو بن گیا۔ اب کیا تھا، عین کلمے پر کسرہ، تو کسرہ آلریڈی ہے اس پہ، تو یہ مفعلو ہی رہے گا، اور آخر میں تنوین ضمہ لگا دیں گے لام کلمے پر، تو یہ بن جائے گا مفعل۔ یہ اس کا اسم الفاعل ہو گیا۔ باب تفعیل سے مثال دیکھیں، یفعلو، بالکل اسی طرح سے میم پیش والا لگایا اور عین کلمے پر ویسی پہلے ہی زیر ہے
مفاعلو مفاعلو مفاعلن، یہ اس کا اسم الفاعل بن گیا۔ مفاعلۃ باب یفاعلو، اب اس میں میم پیش والا لگایا اور بظاہر آگے کوئی چینج نظر نہیں آ رہی، تو یہ آگا مفاعلو مفاعلو اور آخر میں مفاعلن۔ اس طرح سے تفاعلو باب تفاعل، یتفاعلو، تو متفاعلو متفاعلو، یہ اس میں چونکہ زبر تھی این کلمے پہ تو یہاں ہمیں زیر لانی ہے، دیکھیں کسرہ لانا ہے، تو یہ متفاعلن۔ آگے چلیے، باب تفاعل، یتفاعلو، تو متفاعلو بنا، تو یہ عین کلمے کو پھر زیر دینی ہے ہم نے، متفاعلو متفاعلن، ٹھیک ہے۔ افتعال میں یفتعلو سے مفتعلو بنا، پھر مفتعلو اور مفتعلن۔ انفعال سے ینفعلو منفعلو منفعلو منفعلن، اور استفعال میں یستفعلو مستفعلو مستفعلو مستفعلن۔ تو اس میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، بس یہ پیٹرن یاد رکھیں کہ اس کا پیٹرن جو ہے اس طرح سے آئے گا، اور شروع میں جو ہے نا میم پیش والا منہ کر کے الفاظ آپ دیکھیں گے، جیسے مسلمن اسلام لانے والا، تسلیم کرنے والا، اس طرح سے جو ہے نا مجرمن جرم کرنے والا، تو یہ میم پیش کے ساتھ ایسے ملزمن، بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور آگے وقتاً فوقتاً دیکھیے گا آپ آتے رہیں گے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔